اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حامداً و مصلیاً و مسلماً اما بعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، امت مسلمہ پر یہ چیز فرض ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ روزہ فرض ہے، تو اسی کے مقابل میں کچھ روزہ نفل بھی ہے۔ جیسے کہ نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نمازیں فرض ہیں اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نوافل کے درجے کی ہیں۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرض اور نفل میں ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، رب کی رضا کے لحاظ سے کیا ڈیفرنس ہے، کیا فرق ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے صحیح البخاری کی ایک روایت جو حدیث قدسی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پر میری بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میرا تقرب، میری رضا، میری خوشی حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، ان اعمال کے اندر سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ جو عمل ہے میرے نزدیک وہ فرض عبادت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، تو جو فرض عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفل کے مقابل میں زیادہ پسند اور محبوب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے زیادہ توجہ فرائض پر دینا چاہیے۔ آج بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض نوافل کے تیاری اور پریپریشن کے اندر جو فرض کا تقاضا ہے اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی یہ ماہ رمضان کو لے لیجئے، افطاری کے جذبے کے اندر، اس کے کرانے کی تیاری کے اندر آج کتنا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جماعت مس کر دیتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے ہم مسبوق ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان میں جو فرض عبادت ہے وہ ہمیں زیادہ پیاری ہے، اس سے میں زیادہ راضی و خوش ہوتا ہوں اور اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ فرائض پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر ہم نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ نور علی نور ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا کوئی بندہ، میری کوئی بندی اگر فرض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ادائیگی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے، فرض کے ادا کرنے کے بعد نفل بھی پڑھتا رہتا ہے، نفلی روزہ بھی رکھتا رہتا ہے، تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر مجھے وہ ایسا پیارا ہو جاتا ہے کہ میں اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، اس طرح کے جو اعضاء ہیں سب کو گناہوں سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف ان کا رجحان ڈالنے کے لیے میری نصرت ان کے سامنے حال ہوتی ہے۔ اور جب اس طریقے سے وہ میری رضا کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے، میری خوشی کو چاہتے ہوئے فرض کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو وہ پھر میرا اتنا قریبی، اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ لئن سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں، غور کریں کہ جو یہاں سنٹنس اور جملے استعمال کیے گئے ہیں وہ کتنے اہم ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ، جب کوئی میری بندی فرض عبادت کے کرنے کے ساتھ ساتھ نفل کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفلی عبادتیں بھی ادا کرتا رہتا ہے، انجام دیتا رہتا ہے، تو پھر وہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ اور اگر وہ کسی بلا، مصیبت، بیماری، پریشانی سے، ذلت و رسوائی سے میرا پروٹیکشن چاہے، میری حفاظت چاہے، تو میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کو ہر ذلت و رسوائی، ناکامی سے بچاتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فرض روزوں کا زمانہ ہے، یہ ماہ رمضان فرض روزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہمیں اس میں ان فرض روزوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد شوال کے روزے ہیں 6، اور اس کے بعد مہینے کے 3 روزے ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی نوافل روزے ہیں ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے فرض روزہ ہے اس کا ہم خیال رکھیں، فرض نماز ہے اس کا اہتمام کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نوافل عبادتیں ہیں ان کا بھی، فرائض کے بعد نوافل کا بھی ہم خیال رکھیں، اس کو ادا کرتے رہیں، تو پھر ہمارا یہ درجہ ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کے سامنے ہم زبان کھول دیں، اللہ سے ہم درخواست کر دیں، اللہ سے ہم دعا کریں، تو اللہ ہماری دعا قبول فرماتا ہے، اور جو میری مراد ہے وہ بھی اللہ پوری کرے گا۔ اور اگر کسی چیز سے ہم پناہ چاہیں گے تو اللہ اپنے پروٹیکشن، اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں ہمیں لے لے گا۔ تو لہذا حضرات، ہمیں خصوصی طور پر فرائض کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، پھر جتنا زیادہ ہمیں استطاعت ہو، طاقت ہو، موقع ہو، وقت ہو، ہمیں نوافل کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو، ساری کی ساری امت مسلمہ کو فرض عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھرپور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی چاہے فرض عبادت ہو چاہے نفل عبادت ہو، اللہ اس سے درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے دونوں جہان کی کامیابی، کامرانی کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔